حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی ہذہ ساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیہ و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ وارزقہ طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی نعود علی المدر العجائب تجد هون الاقلاف النوائب كل هم وغم شيء جري بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چاہرد معصومین برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم مبانی حیدر قرار کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما مالک کون و مقام مالک ارض و سما اس مقدس ذکر کا صدقہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ مقصدیت جو مصطفیٰ دینا چاہتے تھے اتنا سمجھ آئے ہمیں علی نہ منوانا پڑے دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں ان کا علی کیسا ہوگا مالک ارض و سما مالک کون و مقام اس مقدس ذکر کا صدقہ سادات مومنین کو آپس میں اتحاد و اتفاق سے زمانے کے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے پلکیں بچھانے کی توفیق عطا فرمائے ہر دور میں ہر روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے ہمیں اپنی حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے مالک کون و مقام ہم سب کے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل مالک ارض و سما مالک کون و مکان صاحب و زمان کا سامنا کرنے کی ہمیں طاقت عطا فرمائے مقصدیت کربلا مقصدیت حل عطا مقصدیت انما سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ جنہوں نے اہتمام کیا اس مقدس جشن کا آپ میرے عقیدے سے واقف ہیں میں کبھی نہیں کہتا مولا اسے قبول فرما کیونکہ میرا عقیدہ ہے اگر مولا قبول نہ کرتے یہ ذکر نہ ہوتا بادشاہ کی اپروول ہے تو یہ ذکر مقدس جاری ہے سلطان زمانہ ان کی اس کاوش کو اپنی نصرت میں شمار فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکنین سبز الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ مراج العقول موصل الاصول بالوقت ومول الزمان شریک القرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ضرور وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ شاعری کا بڑا پیارا ماحول ڈاکٹر صاحب نے آپ کے گجرانوالہ کی رونق
دبئی میں بھی ماشاءاللہ خوشبو پھیلاتے رہتے ہیں. میں سن بیٹھا ہوں ان کو، اور فیس بک پہ بھی، سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے وہ رکھا ہے جملہ حالت نماز میں ہے، بہت خوبصورت کلام ہے. مجھے ایک سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی گجرانوالا، شکر ہے مجھے دیکھتے ہی لوگوں کو امام زمانہ یاد آیا. بہت اچھا لگا، مہربانی. ڈاکٹر صاحب نظم کیا پڑھ رہے تھے اور اتنا پیاری رجت پڑھ گئے، بہت کمال رجت پڑھ گئے ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر ان کے پاس ٹائم ہو تو ان کو لاہور بھی یہ رجت ان سے پڑھوائیں گے. بہت پیاری رجت پڑھ گئے ہیں. بالکل مولا حسن کی جنگ بھی ہے، حسین سردار کی جنگ بھی ہے، عباس آقا کی جنگ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب جنگیں کافی ہیں، پر دل مانتا ہے اگر غازی نے تلوار اٹھا لی باقی ضرورت پڑنی ہی نہیں ہے. یقین جانی ہے. مہربانی 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 مہربانی. شکریہ مہربانی جانی صاحب، مہربانی رانا صاحب. اگر آقا نے تلوار اٹھا لی کسی معصوم کو جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر اور ایک جملہ وصول کرو تو ایک اور کہہ دوں، آپ کے قائم کے ہاتھ میں جو تلوار ہے، اس تلوار کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں. شجرہ شناس سن بیٹھے ہو، دل مانتا ہو سکتا ہے تلوار ہی کہہ دے آپ دیکھتے رہیں میں سر کاٹ کے آ جاؤں گی. تھوڑی سی دیر ہو گئی آپ کو. مہربانی مہربانی مہربانی. زیدی صاحب ذوالفقار ہی کہہ دے بھائی بابا، ذوالفقار ہی کہہ. میں پھر کہتا ہوں ذوالفقار ہی کہہ دے. بیٹا بات سنو، یہ ان کو دے دو، ان کو برکت کے لیے رکھ لیں. توجہ پھر طرف رکھنا. ولایت پہ فرق آتا ہے. ولایت خدا کی قسم کمزور ہوتی ہے. ولایت لینے کا نام نہیں، دینے کا نام ہے. والی ولایت کے اعلان کو جو سمجھ لے وہ پھر اپنا آپ دیتا ہے، لیتا نہیں. اور یقین جانیے بنتا ہی نہیں ہمارا اس صورت میں انعام. یہ آپ کی حوصلہ افزائی، یہ آپ کی دعائیں، یہ تھوڑا انعام ہے. آج میرے پاس بانی ہے فواد بھائی شہزاد جی، کیونکہ نہیں چاہتا جب تک بانی چل کے دعوت دینے نہ آئے. تشریف لائے بانی بڑی دور دراز سے، کافی آئے محرم کی مجالس کے حوالے سے. بات چل پڑی، سید آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں نے کہا آپ نے ساری زندگی کیا کیا؟ کہنے لگے مسجد میں دریاں وقف کی، مسجدوں میں خاک شفائیں وقف کی، مسجدوں میں قرآن وقف کیے، امام بارگاہوں میں کارپٹ وقف کیے. میں نے کہا یہ سارے کام اچھے کیے آپ نے، لیکن میں کچھ اور چاہتا ہوں. کہنے لگے آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا چیزیں وقف نہ کرو، اپنے آپ کو وقف کرو. شاباش، یہی میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی. مہربانی شدا، چیزیں وقف، مہربانی اپنے آپ کو وقف کرو. چیزیں دے کے جان نہ چھڑواؤ. کریم کربلا مصروف سفر ہیں. بادشاہ نے راستے جاتے ہوئے لوگوں کو کہا ہم دین حق کی سربلندی کے لیے کربلا جا رہے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو. فواجم یہ مثال نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. بندہ آگے بڑھا، سرکار میرے پاس یہ بہترین تلوار ہے، کمال گھوڑا ہے، لے جائیے. امام نے فرمایا نہ تیری گھوڑوں کی ضرورت ہے نہ تیری تلواروں کی ضرورت ہے، ہم تجھے سرفراز کرنا چاہتے تھے. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی. مہربانی، حقیقت یہی ہے. کربلا یہی سکھاتی ہے اپنے آپ کو وقف کرو، اپنا آپ تو وقف کرو یار.
جو اپنا آپ وقف کرتا ہے وہ مزاج، کیفیت، سلسلہ منفرد رکھتا ہے۔ لو جی آپ کی مہربانی، میں نے سرکار کی طرف سے آئے ہوئے اس لنگر کا احترام کیا، آنکھوں سے لگایا، لیکن کوشش کریں لوگوں کو ممبر پہ عادی نہ کریں۔ پیسہ دیکھ کے پھر اور زیادہ اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، ان سے جو آپ کا طے شدہ معاملہ ہے وہ کرتے جائیں، باقی آپ بیٹھیں اتنے خوبصورت انداز میں اپنے آپ کو امام کے قرب میں محسوس کریں۔ میرے دائیں بائیں سردار بیٹھے ہیں، میرے آقا بیٹھے ہیں، میں ان کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہاں حاضر ہوں، بس وہ راضی ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے گا، ڈاکٹر صاحب سے لے کر آخری بندے تک، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، ولایت کا کمال تب کمال پہ پہنچتا ہے جب بندہ صرف یہ کہتے کہتے نہ مر جائے میرا مولا میرا مولا میرا مولا۔ کمال تب کمال پہ پہنچتا ہے جب مولا بھی کہے میرا مولا ہے، میرا ناصر، میرا عاشق۔ مولا بھی کہے نا تو میرا ہے، ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ہیں، وہ بھی تو کہے۔ بندے کہتے ہیں وہ کہاں کہتے ہیں، نہیں وہ کہتے ہیں، نیت تو کرو، ارادہ تو کرو، وہ تو سردار کریم ابن کریم ہے۔ لو جی میں غدیر شروع کرنے لگا ہوں، کیونکہ غدیر تھوڑی سی شروع کروں گا تو مباہلہ سمجھ آئے گا۔ آپ کے رسول نے اپنے گھر کی تعارف کی خوبصورت رسم کا آغاز فرمایا۔ ہر ممبر سجایا ہی اس گھر کے تعارف کے لیے جاتا ہے، یہ سنت رسول ہے۔ سرکار نے حاجیوں کے سامنے، چونکہ حج کر کے تشریف لائے تھے سب، اس وقت خطائیں معاف تھیں، رحم بالائے رحم کرنے کے لیے جو بتاتے رہے وہ دکھا دیا۔ سرکار نے اعلان پسند فرمایا، مخلوق نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق سرکار کے اعلان کو لیا۔ واقعہ ہے 10 ہجری کا، لیکن مباہلہ 9 ہجری کو ہوا۔ پہلے مباہلہ ہے پھر غدیر ہے۔ کسی عاشق نے قلم اٹھایا، شاعری مزاج کے ساتھ میں بات کو مکمل کرتا ہوں، پھر میں آیت کے آگے آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرتا ہوں۔ شاعر نے قلم اٹھایا، مجھے بہت اچھا لگا، میں نے کہا چلو آج گجرانوالہ پڑھ ہی لیتے ہیں۔ وہ کہتی ہے یہ غدیر سے عید مباہلہ، بڑے منفرد انداز میں اس نے بات کی ہے، کہتی ہے غدیر سے یہ عید مباہلہ، رتبہ ہے ساری عیدوں سے سب سے بڑا میرا۔ حضور تھوڑی سی گہری بات ہے، نتیجہ لطف دے گا۔ کیا کون کہہ رہی ہے مباہلہ؟ کس سے؟ غدیر سے۔ کیا کہتی ہے؟ ساری عیدوں میں رتبہ میرا سب سے بڑا ہے۔ دعویٰ بڑا کیا، دلیل کیا ہے؟ لو جی دلیل دے کے کہتی ہے، لیکن میرا مقام اعلیٰ ہے با خدا، مجھ کو خدا نے نازوں سے ایسا سجا دیا۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ مجھ کو خدا نے نازوں سے ایسا سجا دیا، تیرے نصیب میں تو فقط 2 ہی آئے ہیں۔ فرمائیے گا صاحبان کمال تشریف فرما ہو، اچھا لگے تو بسم اللہ، نہ اچھا لگے تو میں شاعر تو نہیں ہوں نا، ہاں داد کی مجھے ضرورت نہیں ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ کمال جملہ کہے گی، میں نے دعویٰ کیا تو دلیل کہتی ہے، دلیل یہ ہے کہ تیرے نصیب میں تو فقط 2 ہی آئے ہیں، میرے لیے رسول پنجتن بلائے ہیں۔ پروردگار عالم اپنے پاک حبیب کے مقدس زبان سے مخلوق سے گویا ہوتا ہے۔ آغاز پسند فرماتے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں، اے صاحبان ایمان، پہلا کام یہ کرو اللہ سے ڈرو، دوسرا کام یہ کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
حکم ربی ہے، وما ینطق عن الہویٰ کی مصداق کی زبان ہے، وہی کہتی ہے جو وہ کہتا ہے۔ کیا کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قیامت تک فواد جی پتہ نہ چلتا، اشارتاً اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پتہ ہی نہ چلتا سچے کون ہیں۔ میں نے مبہلے والی آیت ہی نہیں پڑھی آپ کے سامنے، جو کہ آپ بارہا سن بیٹھے ہیں، میں نے آیت ہی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی اور نتیجہ بڑا کمال آپ کی جوڑیوں میں ڈالیں گے۔ سن چکے ہو آپ کے رسول کا عیسائیوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ سرکار شام کو نماز عشاء کے بعد مسجد میں مسلمانوں کو لے کے بیٹھے، سرکار نے فرمایا کل ہم نے اللہ کے امر سے ایک میدان میں اکٹھا ہونا ہے۔ سرکار نے فرمایا سچوں کو ساتھ جانا ہے۔ بڑے آرام سے، شکریہ۔ سچوں کو ساتھ جانا ہے۔ سلمان آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ جاؤ مسجد کے چبوترے پہ اعلان کرو۔ جناب سلمان نے امر اولی الامر مان کر جاتے ہوئے ایک عرض کی تھی، آقا آپ بہتر جانتے ہیں پہلے ہی لوگ مجھ سے کتراتے ہیں، آقا اگر میں اعلان کروں گا تو آقا پتہ نہیں لوگ کس طرح اس کو سمجھیں۔ فرمایا سلمان گھبرا نہیں، تو نہیں چبوترے سے بولے گا، تیری زبان سے محمد بولے گا۔ مہربانی 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 مہربانی۔ لو جی، جناب سلمان محمدی نے مسجد کے چبوترے سے امر اولی الامر مان کر اعلان پسند کیا۔ اعلان اتنا کمال تھا، مدینے میں 2 4 10 20 تو گھر تھے نہیں، سینکڑوں میں گھر تھے۔ سلمان کی آواز کو اللہ نے اتنی طاقت دی، ہر کان نے سنا۔ اگر گھبرا گئے ہو تو پھر کسی اپنے پسند کے بندے سے سلمان اور سلیمان کا ترجمہ پوچھنا۔ جی مہربانی حضور، شکریہ، تائید فرما دی۔ سلیمان اور سلمان کا ترجمہ پوچھ لیجئے گا، بات واضح ہو جائے گی آپ کے سامنے۔ لو جی، اگر سلیمان کائنات پہ حکومت کر سکتے ہیں، کسی کا صدقہ ہوائیں ان کے تابع ہو سکتی ہیں، تو سلمان کا مقام آل محمد سے پوچھے۔ اگر پوچھنا نہ آتا ہو، کتاب کا نام ہے معراج المومنین، شیعوں کی گائیڈ بک ہے، جاؤ زیارات پہ، جس کے ہاں زیارت کرنے جاؤ طریقہ اس میں لکھا ہے، اس گائیڈ بک میں جناب سلمان کے سلام لکھے ہیں۔ میں نے فواد بھائی کبھی عقیدہ نہ پڑھا نہ کبھی پڑھوں گا، میرا عقیدہ کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے عقیدہ نہیں، عقیدہ کردار سے ظاہر ہونا چاہیے۔ میں جس چیز کا قائل ہوں اپنے کردار سے ظاہر کرو، بتاؤ ہم کن کے ماننے والے ہیں۔ زبردستی ڈنڈا اٹھا کے منوانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اور اس کو مانو، اس کو مانو، اس کو مانو، نہ زبردستی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے آج کل میرے برادر، میرے مکتب کے لوگ بڑی بحث کرتے ہیں، جہاں دوسرے مکتب کے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بڑی بحث چلتی ہے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زبردستی منواتے ہیں۔ یہی کہتا پھر رہا ہوں، زبردستی نہ کرو، کسی کا قصور نہیں، آل زبان پہ نہیں آنا چاہتے۔ زبردستی والی بات ہے ہی نہیں، اور ہونے بھی نہیں چاہیے۔ محبت سے پیغام دو، بلکہ گجروں والا تو مجھے کافی دفعہ سن بیٹھا ہے، میں تو اس چیز کا قائل ہوں، اندھیروں کو برا ہی نہ کہو، اپنے حصے کا چراغ جلاؤ۔ تھوڑی سی گہری بات تھی، 11:15 ہو گئے، رات کا کافی ٹائم ہو گیا، میں نے تو سرکار کا حکم ہے، رسول کے ساتھ سچا بھی وہ جا سکتا ہے جس نے ماں کی گود سے جھوٹ نہ بولا ہو۔
بھی گیا. ڈاکٹر صاحب کسی عاشق نے قلم اٹھایا, وہ بڑی کمال بات لے, وہ کہتے ہیں یہ معجزات کی دنیا میں ایک بھی سچ ہو, یہ معجزات کی دنیا میں ایک بھی سچ کو, یہ معجزات کی دنیا میں ایک بھی سچ کو 1000 جھوٹ کا لشکر دبا نہیں سکتا. 1000 جھوٹ کا لشکر فوادی دبا نہیں سکتا. لو جی, جو تیاری اور گہما گہمی پہلے اعلان پر تھی, دوسرے اعلان پہ ٹھنڈی پڑ گئی, کیونکہ جناب سلمان نے دوسرے اعلان کے ساتھ یہ کہا, ہونی ہے کل جھوٹوں پہ لعنت. جی بسم اللہ. لو جی, صبح کا ٹائم, آپ کے اور میرے قریب اپنے ساتھ ان کو لے کے چلے جن پہ محمد کو مان تھا. میں مہربانی, میں بہت شکریہ. جی میں کوئی ڈاکٹر صاحب, مان ہوتا ہے نا کسی پہ. بھائی کل میں نے کسی کے ہاں جانا ہے, میں کوئی بہت معزز کو ساتھ لے کے جاؤں گا, اگلے کہیں گے یار بڑی بات ہے, شکریہ حضور. جن پہ سرکار کو مان تھا, اور یہ غدیر کے جملے ہیں ڈاکٹر صاحب, سرکار نے غدیر پہ بھی فرمایا تھا, من کنتوں کے بعد پاک حسن کا تعارف, پاک حسین کا تعارف, پاک سجاد کا تعارف, آخری تعارف آپ کے قائم کا فرمایا, آگاہ ہو جاؤ میرا بیٹا آئے گا, آگاہ ہو جاؤ وہ ظالموں کے خلاف ایسا علم بلند کرے گا, کائنات سے ظالم ختم ہو جائیں گے, آگاہ ہو جاؤ وہ علم کا حاکم ہوگا. بہت بڑا اعلان ہے وہ, میں نے دوستوں کو کہا ہے ذرا سوشل میڈیا پر ڈالیں, اس پہ میں نے خطاب کیا, بڑا کمال ہے وہ, ہر مومن تک پہنچنا چاہیے تاکہ شعور میں آئے. سرکار کتنی خوبصورت بات کر گئے. ڈاکٹر صاحب, بھائی فواد, بھائی شہزاد, میں یہ خطاب کرتے کرتے مومنین سے کہہ رہا تھا, مجھے کل کہیں جانا ہو, میں علاقے کے کسی بڑے معزز کو ساتھ لے کے جانا چاہوں یا اس سے ملوانا چاہوں, تو میں سینہ چوڑا کر کے کہوں گا, یاد رکھو میں تمہیں DIG ملواؤں گا, یاد رکھو میں تمہیں کمشنر ملواؤں گا. کیا کہنے محمد تیرے, غدیر کے خطبے میں حاجی کو کہتے ہیں انتظار کرو میں تمہیں مہدی ملواؤں گا. یا علی یا علی یا علی بلند سرکار لے کے چلے. یہ بھی سن بیٹھے ہو, سرکار خود تشریف لے گئے. ضرورت ہے پنجتن آپ کی, ہمارے ساتھ چلیے. شہزادی سے لے کر معصوم شہزادے تک سب تیار ہو گئے. آپ نے یہ بھی منظر سنا ہوگا, گود میں رسول نے حسین کو, انگلی کے ساتھ حسن کو, پیچھے سیدہ, پیچھے امیر, پیچھے امیر. کائنات کا قانون ہے, کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی مرد زوجہ کے پیچھے نہیں چلتا. لیکن مباہلے نے واضح کر دیا مرکز و محور کائنات کون ہے. ڈاکٹر صاحب, میں پہلے معصوم سے لے کر میں 12ویں شہنشاہ تک ان کی عطا کرتا توفیق سے تذکرہ کرتا ہوں. یقین جانیے مگر جب حجاب اللہ کی بات آتی ہے ڈاکٹر صاحب, میرا جسم کانپتا ہے. میں جو پڑھ بیٹھا ہوں نا, میری ہمت نہیں پڑتی, کہتے کہتے رک جاتا ہوں, سوچتے سوچتے رک جاتا ہوں. کون وہ عرفا فرماتے ہیں محمد کی بیٹی کے فضائل پہ بات کرنے کے لیے پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے. معاملہ معمولی نہیں ہے. لو جی, ادھر پادریوں کا سردار, بات طویل نہ ہو جائے, پادریوں کا سردار انتظار میں, ان کی ادھر میٹنگ ہوئی, تم اپنے بیٹے لاؤ, ادھر بھی تو ہوں گے نا, تم اپنے نفس لاؤ, ادھر بھی تو ہوں گے نا. میٹنگ ہوئی ایک رات پہلے, رانا صاحب میٹنگ یہ ہوئی,
اگر رسول جمع غفیر لاتے ہیں، مجمع لاتے ہیں، شور و غل لاتے ہیں، پھر مباہلہ ضرور کرنا. اگر صرف وہ لاتے ہیں، پہلے سے ہے آلریڈی سیٹلڈ ہے یہ ان کے ہاں، اگر صرف وہ لاتے ہیں جو محمد کے بہت قریبی ہیں، پھر کوشش کرنا سوچ کے کرنا. لو جی، دور سے ان کو ایک چھوٹا سا دائرہ نظر آیا، محسوس کر لیا لگتا محمد اکیلا ہے یا تھوڑے سے ساتھ ہے. شور و غل نہیں. اب اس نے الرٹ کر دیا، خیال کرنا، جلدی نہ کرنا، آنے دو. تیری سرکار خرامہ خرامہ تشریف لے آئے. ایک مقام پہ محمد نے بیٹھنا پسند فرمایا. ڈاکٹر صاحب میں نے 3-4 کتابوں میں پڑھا سرکار نے بیٹھنا پسند فرمایا. دیکھتے ہی ان کا جو بڑا تھا وہ کہتے یہ جو بیٹھ رہا ہے یا جو اس کے ساتھ ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں، ان کا بیٹھنا بتاتا ہے یہ عام نہیں. یہ جملہ بولا گیا، یقین جانیے رانا صاحب، یہ جملہ بولا گیا، یہ مثل انبیاء تشریف فرما ہے، یہ عام نہیں. آگے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو شاعری سنائی، آپ نے سنا شہزادے اور شہزادی تشریف لائے، ہاتھ باندھا، انہوں نے معذرت چاہی، ہم مباہلہ نہیں کریں گے. فتح نصیب ہوئی، انہوں نے جزیہ دینے کے لیے عرض کی، آقا نے قبول فرمائی. میں نہیں مانتا محمد نے ان سے جزیہ مانگا ہو، انہوں نے خود کہا ہمارا حق بنتا ہے ہم آئے ہوں کو خالی نہ لوٹائیں. شکریہ یار، جشن ہے یار، مہربانی فواد جی، عطا کیا گیا. ان کی طرف سے بھی کریمی تھی. صاحبان کتاب لکھتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں اگر یہ عیسائی مباہلہ کر لیتے 1 سال میں کائنات سے عیسائیت کا خاتمہ ہو جاتا. اچھا، ایک اور ڈاکٹر صاحب بڑے باکمال بندے ہیں، انہوں نے قلم اٹھائی، وہ کہتے ہیں میدان مباہلہ میں جانے کے لیے سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم کو بڑا سوچ سمجھ کے انتخاب کرنا پڑا. انہوں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا آگے ہونی تھی جھوٹوں میں لعنت ہے، میدان تھا بڑا تکڑا، لے جانے والا اتنا پر اعتماد تھا، اتنا پر اعتماد تھا کہ جاتے ہوئے یقین کی اعلیٰ منزل پہ تشریف لے کے جا رہا تھا. میدان بڑا سخت تھا، یقین تھا ہاں شاید کوئی معاملہ اور ہوتا تو معاملہ پھر اور ہوتا، لیکن یہاں معاملہ اور تھا. پھر معاملہ یہ ہوا، جزیہ بھی دیا، شکریہ بھی ادا کیا، عزت سے روانہ بھی کیا. عیسائیوں سلام ہمارا تم پہ ہے. مہربانی یار، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام دور تھا. عیسائیوں سلام ہمارا تم پر، تم نے آل محمد کی قدر کی، کیا انداز قدر ہے. تم نے دیکھتے ہی کہا ہم مقابلہ نہیں کریں گے، بنتا نہیں ان سے. یاد رکھنا تیری میری سرکار نے کائنات کے سامنے مباہلے میں لانے والے شہزادی اور شہزادی کو امت کو دکھا کر قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا، خبردار کسی بھی دور میں ان کے مقابلے میں کوئی بھی آئے سچا نہیں ہوتا. حبیب خدا کالی کملی والے، والضحا کے چہرے والے، مادا گل بصر کی آنکھ والے، اللیل کی زلف والے، سید الانبیاء کی تسکین ہے زہرا. یاسین بھی کہتی ہے کہ
محمد ہوں، میرا دین ہے زہرا، ساقی کوثر، فاتح خیبر، شیر خدا، مشکل کشا، کل کفا، حل عطا، مقصد انما، لا فتح، آخری آخری تک بازو بلند کر کے پوری قوت سے مہربانی. لو جی ایک اور بھی میلاد ہے آج، تھوڑے سے جملے اس حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں. پاک معصومہ کی ذات پر بلند تر صلوات. وآل محمد. گجرانوالہ ان کے میلاد اور خصوصاً ان کے دنیا میں آنے کا انداز پڑھنے کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے. پہلی تو بات ہے ہم جیسوں کو ان کے آنے کا انداز مخلوق کے سامنے بیان کرنا چاہیے ہی نہیں. کسی کے گھر آنے والے بچے یا بچی کے آنے کا انداز باہر بیان نہیں ہوتا، لیکن کیا کریں، کچھ بیمار ذہن ہیں جن کی تجسس میں یہ چیز شامل ہے، پتہ تو لگے یہ آتے کیسے ہیں. ایک ہی جملہ میرا خیال ہے کافی رہے گا. گجرانوالا جب بھی آئیں کلنا محمد کے پورے خانوادے، جس وقت آئیں، جس روز آئیں، جو بھی آئیں، ایک بات طے ہے، روز روشن کی طرح ان کی ماں مصلی پہ بیٹھی ہوئی. اس سے زیادہ سردار بھی شکریہ، اس سے زیادہ نہیں. ہمیں ہر پھول کے نزول پر بلند تر صلوات. کوئی بھی بسم اللہ. کلنا محمد، کلنا محمد، کلنا. ہم سب الحمدللہ قائل ہیں کلنا، اولنا اوسطنا آخرنا کلنا. کلنا ہوتا ہم اولنا اوسطنا اور آخرنا پہ رہتے، اتنا ہی کافی تھا نا. کلنا. جو بھی شہزادہ یا شہزادی دنیا میں آئے، کم از کم ان کی والدہ معظمہ مصلی پہ تشریف فرما ہوتی ہے. آپ اسے ولادت کہہ لیں، آپ کو اچھا لگے، آپ اسے ولادت باسعادت کہہ لیں، آپ کو اچھا نہ لگے آپ اسے دنیا میں تشریف آوری کہہ لیں، آپ کو جس طرح اچھا لگے ویسے کہہ لیں. لیکن پھر یہ کہہ رہا ہوں، خبردار جس عقل میں یہ آ جائیں وہ عام نہیں ہوتی، یہ عقل میں آ ہی نہیں سکتے. سلیمان جیسی ہستی، جس کا سلام میں پڑھتے پڑھتے تقریر کا رخ موڑ گیا، سلیمان جیسی ہستی سے مخلوق نے پوچھا تھا جس دہلیز پہ جھاڑو دیتا ہے جانتا ہے، کبھی دیکھی ہے؟ کہتے میرے سر پہ قرآن رکھو، مجھے کعبے لے چلو، میں نے آنکھ اٹھا کے دہلیز نہیں دیکھی، میرا بنتا ہی نہیں ہے. یہ دہلیز کیسی ہے، یہ دہلیز کیسی ہے. دنیا کو پیغام ڈاکٹر صاحب دے گیا، سلمان ہو کے اگر میں دہلیز پہ بیٹھا ہوں کوشش کرنا دہلیز کا راز نہ کرنا. امت کو بہت بڑا پیغام دے گئے ہیں. لو جی میں وہ چلو چھوٹا سا سلام پھر شہزادی پہ دو جملے عرض کرتا ہوں. کتاب کا نام معراج المومنین، جناب سلمان. بات رہ گئی مومنین، یہ نہ کہیں سید نے بات شروع کی اور بات نہیں کی. اس میں لکھا ہے کوئی سلام کرنے جائے سلمان کو، انداز ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ذرا غور بھی کیجئے گا. جتنے زبان بیٹھے ہو، معراج المومنین میں اگر سلمان کے ہاں جانے کا موقع ملا ہو یہ سلام لکھے ہیں، اور بھی کتابوں میں لکھے ہیں. السلام علیکہ یا باب اللہ. جناب سلمان کو سلام ہے، عقیدہ نہیں پڑھ رہا، کتابوں کا دیکھا پڑھ رہا ہوں. السلام علیکہ یا باب اللہ، اے اللہ کا دروازہ سلمان.
بات یہاں تک نہیں ہے. میرا گجرانوالہ میں آنا بند کر دینا اگر سلام نہ لکھے ہوں آپ کی کتابوں میں, آپ کے مکتب میں. آپ سے کہہ رہا ہوں, باقیوں سے مخاطب نہیں ہوں. سلام ہو آپ پر, اللہ کا دروازہ. فواد جی آگے لکھا ہے وہ دروازہ جہاں سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. یہ آپ کو سوچ دے کے جا رہا ہوں, جس علی کا غلام اللہ کا دروازہ ہے وہ علی کیا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا وہ علی کیا ہوگا. بھائی شہزاد جی سلام کا آخری سلام, بہت طویل سلام ہے, آخری سلام ہے. سلمان جو تیرے حق سے واقف نہیں اس پہ اللہ کی بھی لعنت, نبی کی بھی لعنت, علی کی بھی لعنت. اب سوچنا لازمی, علی کے غلام سے حق سے, علی کے غلام کے حق سے جو واقف نہ ہو اتنی لعنتیں. سوچئے گا, مہربانی. لو جی شہزادی یہ کونین, حسین کی لاڈلی شہزادی. دیکھیں آنسو چھلک کی پڑتے ہیں کیونکہ کربلا کے یہ دو وہ شیر ہیں جنہوں نے مخلوق کے دلوں میں ڈاکٹر صاحب انقلاب برپا کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا. ایک شہزادہ علی اصغر اور ایک یہ پاک معصومہ, بھرپور کردار ادا کیا. بڑی بڑی دنیا کربلا کے واقعے کے بعد اگر رخ موڑا ہے نا, ان دو شہزادوں کے کرداروں سے موڑا ہے. یہ شہزادی دنیا میں 24 ذی الحج تشریف لائی. یہ کیوں نہ کہوں کہ مباہلہ کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے اپنے گھر کے, کیا بات ہے, اپنے گھر کے سچوں کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے گھر میں ایک اور سچی آئی. شہزادی مہربانی ایک اور سچی تشریف لائی. معظمہ کائنات پاک حسین نے گود میں لیا, کافی پیار پسند فرمایا. سرکار نے شہزادی کا نام اپنی نانی کے نہیں, سرکار مصطفیٰ کی اماں کے نام پہ رکھا. اصل نام جناب مصطفیٰ کی اماں کا پاک نام ہے نا, اس نام پہ شہزادی کا نام ہے. یہ پیار سے بلاتے تھے. اتنی پورے گھر کی ایک چاہی جانے والی شہزادی تھی. ایک شہزادی اٹھاتی چھوڑتی, دوسری اٹھا لیتی, اٹھاتے دوسری اٹھا لیتے, اٹھاتے تیسرے اٹھا لیتے. ہاں مگر بچپن سے اس شہزادی کو جھک کے جو سلام کرتا رہا اسے عباس کہتے ہیں. یہ تاریخ کے جملے ہیں. بچپن سے جھک کے جو غلام اپنے آپ کو کہتا رہا اسے عباس کہتے ہیں. لو جی بس یہ ماحول گیدیے کا نہ بن جائے, خوشی کا دن ہے, میں یہی بات کو سمیٹتا ہوں. آئیے خوشیوں کا موقع ہے. ایک معصومہ کے آنے کی خوشی ہے, ایک خوشی ہے مباہلہ کی. خوشی کے موقع پہ عیدی تو مانگی ہی جاتی ہے نا. سید بادشاہ میں ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جی کہ جس کے باپ کی ایک ضربت ثقلین کی عبادات سے افضل ہو, جی, جس کے باپ کی ایک ضربت ثقلین کی عبادات سے افضل ہو, اس کے بیٹے کی کئی تہجد کی نمازوں کا صلہ ہے سکینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اچھی بات کی آپ نے, خوبصورت. اور جی عیدی نہ لیں, خالی تو نہ جائے نا گلستان معرفت سے. میں گجرانوالہ تقریر مکمل کر گیا. میں بڑے پیار سے آپ کی خدمت میں پیغام پہنچا کے جا رہا ہوں. آپ نے سوچنا ضرور ہے, اپنی مرضی سے مانگیں یا وہ جو دینا چاہتے ہیں ان سے مانگیں. اچھا چلو ہماری مرضی کہاں تک جائے گی فواد جی, کہاں تک جائے گی؟ 4 مرلے کا مکان ہے, عیدی کے طور پہ شاید ہم کہہ بیٹھے ہمیں 10 مرلے کا چاہیے. اتنی سوچ جائے گی نا. یہ زیادہ سوچ گئی گجرانوالہ شہر میں کنال کا مکان, اتنی سوچ جائے گی. کوئی 10 20 50 لاکھ ہوں گے, سوچ بڑھے گی. چلو یار اس گھر سے عیدی کی صورت میں کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ لے لیں, گاڑیاں 2 ہیں تو 4 لے لیں, زمینیں کوئی 10 کلے ہیں تو 20 کلے لے لیں. سوچ یہاں تک جائے گی نا. یہ زیادہ سے زیادہ سوچ جائے گی چلو عیدی ان سے
جنت نہ مانگ لیں، یہاں تک جائیے، لیکن یہ کیا عیدی ہے جو ہم نے مانگ کے لی؟ عیدی تو وہ ہے جو وہ دے۔ زیدی صاحب یہی ہمارے پاس موقع ہوتا ہے آپ کی خدمت میں پیغام پہنچانے کا، عیدی تو وہی ہے جو وہ دیں۔ آؤ مقدس گھرانے کے وارث کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، چونکہ ہمیشہ ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے، ایسے ہے نا، ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے۔ جی بس میں مکمل کہہ رہا ہوں، ورثہ میں بڑے آرام سے پڑھوں تاکہ بچے بچے تک پیغام پہنچ جائے۔ ورثہ آؤ وارث سے کہیں آقا ہم بڑے کمزور ہیں، ہم جن کے کندھوں کے سہارے چل رہے ہیں نا، یہ باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا چاچا، میرا ماموں، میرا نانا، میرا تایا، میرا دوست، میرا مال، میری چیزیں، یہ سب عارضی ہیں، کمزور کندھے ہیں، سانسوں کی ڈوری تک ہیں تو یہ ہیں، سانس ختم یہ ختم۔ آقا ہم خود بڑی چھوٹی سوچ والے ہیں، احسان فرما، کرم کر، جو تو دینا چاہتے عطا کر۔ آواز ہے کہ مانگ دعا، فاصل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بکائیں جزکنی طالبہ سارے کا امام منصور۔ میرا اللہ تو عید مبہلہ اور معصومہ کی خوشی میں ہمیں عید دے سکتا ہے تو بس اتنا دے دے، مہدی کے لشکر میں شامل کر دے۔ جی پاکستان بظاہر دو قومی نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، تم الگ قوم ہم الگ قوم۔ آج میں پاکستان کا روحانی اور عرفانی تصور بیان کرنے لگا ہوں اور آپ سب مومنین کی نمائندگی کرتے ہوئے حجت دورہ کو دعوت دینے لگا ہوں، نئے نعرے کا استقبال کیجئے۔ العجل یا امام کی صداؤں سے فضا گونج اٹھے، ماشاءاللہ، قائم کی دھرتی عدل نظام، العجل یا امام، قائم کی دھرتی عدل نظام، العجل یا امام، دھڑکن دھڑکن تیرے نام، العجل یا امام، دھڑکن دھڑکن تیرے نام، العجل یا امام، زندگی بندگی راحت آرام، العجل یا امام، امن سکون محبت عام، العجل یا امام، بلاد کا منکر ہو بدنام، العجل یا امام، مولا ہادی رہبر امام، العجل یا امام، اقبال کا خواب ایک پیغام، العجل یا امام، اقبال کا خواب ایک پیغام، العجل یا امام، جنات کا مقصد تیرا قیام، العجل یا امام، جنات کا مقصد تیرا قیام، العجل یا امام، میرا شہر تیرا صدر مقام، العجل یا امام، قوم کی طاقت میرا انعام، العجل یا امام، حاضر تیرے سب غلام، العجل یا امام، حاضر تیرے سب غلام، العجل یا امام، ظاہر ہو جو اب امام، العجل یا امام، قائم کی دھرتی عدل نظام، العجل یا امام، مظہر نور خدا محافظ لا الہ علی ولی اللہ، پوری قوت سے نعرہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہار گلشن اسلام دیکھنے والا میرا امام نبی کا نظام لائے گا۔ بہار گلشن اسلام دیکھنے والوں میرا امام نبی کا نظام لائے گا۔ زمانہ لاکھ مخالف ہو مطمئن ہے ہم، اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا۔
شکر گزار ہوں میں آپ سب کا. دعا ہے اس خوبصورت جشن کا صدقہ تمام موالیان حیدر کرار کو لسان اللہ سے موقع رجت پہ غدیر اور مباہلہ سننے کا موقع ملے. مومنوں کے زخمی جگر ٹھنڈے ہوں, ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. ایسا دور اور ایسا وقت دیکھ کے جب کائنات کا سلطان, کائنات کا ناظم الامور کائنات میں آ کے مخلوق کو ان کا حق دے رہا ہے, کائنات میں امن کا اتنا خوبصورت نظام ہو جائے, کائنات سے ظالم بما ظلم ختم ہو جائے. ہاتھ اٹھے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا, آپ کو بھی موقع ملے. دعا کے ہاتھ ماشاءاللہ مومنین کے اٹھے ہیں, آپ کو بھی موقع ملے ضرور اس پہ شاعری بھی کیجئے, اگر ہو تو مجھے واٹس ایپ کیجئے گا. ہمارے ہاں لکھا ہے جب سرکار آئیں گے ایک عورت امام کو مار دے گی. نام میں لکھا ہے کتابوں میں سعیدہ نامی عورت امام کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دے گی. میری قوم کے ذہنوں میں ابھی تک یہ تصور موجود ہے کس سردار کو ہم بلائیں کہ جس کو آنے پہ شہید کر دیا جائے گا. مومنوں, ہو سکتا ہے کچھ بیمار ذہنوں کی بیمار بٹھیوں سے بات نکلی ہو, اپنا سوچ ذہن اور تصور بلند رکھو. آنے والا عام نہیں بقیت اللہ ہے. ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ دعا بھی کرنا اور جہاں پہ پیغام پہنچے ضرور دینا. آنے والا بقیت اللہ ہے, آنے والا عام نہیں. اتنا طاقتور ہے کہ آج بھی روئے زمین کے کونے پہ کہیں بھی موالی حیدر کرار نماز پڑھے, آخری سلام آخری سردار کو کر کے کہتا ہے بچا شیطان کے شر سے, بچا شیطان کے شر سے. جس کی ریت اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کے لیے اس سے مدد طلب کرے, کیا وہ خود شیطان کے ہاتھوں مارا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. ذہن کو بلند رکھنا. ابھی بھی کتابیں پڑھ کے کچھ میرے اس کمال مکتب کے کمال لوگ ممبر پہ آ کے کہتے امام زمانہ کو نعوذ باللہ مار دیا جائے گا. نہیں, ذرا غور کر آنے والا ہے کون, کتنا طاقتور ہے. غور کر کے جس کے آنے پہ پتھر بھی بولیں گے مہدی تیرا دشمن ہے, کچل دو یا اور اگر کسی کو گھبراہٹ ہو, سید ممبر پہ کہہ رہے پتھر بولیں گے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مزاج محمد ہے, جب محمد موجود ہو تو پتھر کو بولنا پڑ جاتا ہے. پتھر بولیں گے. بھائی فواد, میں نے یہ ڈیوٹی ہے, اس دفعہ محرم پہ جا رہے ہیں کراچی سائٹ پہ, جگہ جگہ مجالس ہیں. میں انشاءاللہ ہر ممبر پہ کہوں گا اپنے امام کی ریت کو ڈرو نا, ایسا نہیں ہے تیرے امام کو کچھ نہیں ہوگا, گھبرانا. اس نے آ کے مخلوق کی داد رسی کرنی ہے, اس نے آ کے مخلوق کو ان کا حق دلانا ہے, اس نے آ کے کائنات میں ایک نظام آ کے ایسا امن کا پیدا کرنا ہے. بکری اور شیر کٹھے پانی پیئیں گے, بچہ پنگوڑے میں لیٹ کے سانپ سے کھیلے گا. اگر یہاں ظالم ختم ہو جائیں گے پھر ذہن سے سوچو تو صحیح, عورت کہاں سے آ جائیں گے. شاباش شاباش, جو پہنچ گیا میں سلام کرتا ہوں. بس میرا یہی مقصد تھا جو میں آپ کو بتانے کے لیے اتنی دور سے امام کے امر سے آیا ہوں. جب ظالم بما ظلم کائنات سے ختم ہو جائیں گے یہ عورت کہاں سے آ جائے گی. ایسا نہیں ہے. الحمدللہ آج بھی ہم دعاؤں میں کہتے ہیں ارزقتون فتمتعوا فیہا. شاباش شاباش, طویلہ, بڑا طویل دور ہے تیرے سردار کا. اور ہاں یہ بھی روایات میں ملتا ہے, ڈاکٹر صاحب یقیناً نگاہوں سے گزری ہوگی, اس پہ بھی ضرور شیئر کہیے گا اگر اس پہ عقیدہ مل جائے آپ کو, اور یقیناً ملے گا, مجھے پتہ ہے باکمال بندے ہیں. درخت چیر کے کوئی دشمن توحید و نبوت و ولایت, درخت چیر کے چھپے گا, درخت بولے گا اے پسر مصطفیٰ اندر ہی کو چل دوں یا لقمہ زفر مہربانی
مہربانی آپ کے دعا کے ہاتھ اٹھے ہیں. شکریہ شکریہ بھائی. یہی وکالہ ضرور کرنا, جہاں موقع ملے گجرا والا وکالہ ضرور کرنا. کوئی کہے نا آ کے ان کو کہنا یار ہمیں 11 کی شہادتیں کافی ہیں, ہم دوبارہ اپنے ہوتے ہوئے 12ویں کو مروائیں. اس سے بہتر ہے جو کہنا امام کو کوئی آ کے مارے گا. میں آج ادھر گلستان معرفت دعا کر کے جا رہا ہوں, اللہ کرے پہلے وہ سوچ بدلے, اگر نہیں بدلتا تو اللہ کرے پہلے وہ مر جائے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, کبھی موقع ملا صرف رجت پہ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے رجت پہ جنگ پڑھی ہے, موقع ملا میں آپ کو رجت سناؤں گا. بہت باکمال ٹاپک ہے, وسیع ٹاپک ہے. رجت, رجا, پلٹنا, اٹھنا, پھر واپس آنا. عدل کر بھائی فواد, یہ تقاضا ہونا ہے. یہ جو عدل ہمارے ہاں ہوتا ہے نا, کوشش تو کرتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. فواد جی بس ایک جملہ, بس اجازت نہیں لگا, میں بہت پڑھ گیا, ویسے گھنٹہ نہیں ہوا ابھی مجھے, لیکن پھر بھی میں اجازت نہیں لگا. عدل یہاں عدالتیں کرتی تو ہیں لیکن کر نہیں پاتی, اس لیے تو کہا زمانہ در انتظار عدالت, عدالت در انتظار مہدی. عدل کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے پردادے کو کسی ظالم نے مارا ہو سکتا ہے اس وقت کی عدالت نے کوشش کی ہو ظالم کو پھانسی لگایا جائے. یہ عدل نہیں, یہ انصاف ہے. عدل یہ ہے جب تک مظلوم کا دل ٹھنڈا نہ ہو. رانا صاحب گہری بات ہے, تھکا ہوا مجمع, رات کے 12:30 ہیں. میں تو چاہتا تھا جلدی میں پڑھوں, لیکن کیا کروں آپ جو لیٹ آئے ہو. جب تک مظلوم کا دل ٹھنڈا نہ ہو اس وقت تک, رجت کتابوں میں لکھا ہے تیرا امام خود موقع دے گا مظلوم کو, جا جب تک تیرا دل چاہے مار زندہ کر, مار زندہ کر, مار زندہ کر. اچھا یہ آج تک ہم رو رہے ہیں نا کربلا والوں کو, آپ کو پتہ ہے کربلا والوں کا تو بدلہ ہو جانا ہے. یہ کہتے نہیں ہو یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم, اے حسین کے رب حسین کے صدقے میں حسین کے زخمی جگر کو شفا دے, ٹھنڈا کر دے مہدی کے ظہور سے. جب سرکار کا ظہور ہو گیا جگر تو ٹھنڈا ہو جائے گا. ایک اور بات کرتا جاؤں, ناراض تو نہیں ہوگے, ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. سرکار کے صدقے اس پہ کافی میں تحقیق کر بیٹھا ہوں, آقا کی نالائن کے صدقے. یہ نظریہ بھی ختم کر دو, امام آئیں گے تو ہم ہلکا بنا کے ماتم کریں گے. اس کو ماتم دکھاؤ جو تمہارا ماتم دیکھتا نہیں ہے. نہیں اگر سمجھ آئی تو میں باسکٹ اتاروں گا, میں پھر اس پہ پوری کتاب کر کے جاؤں گا. اس کو بتاؤ, اس کو دکھاؤ جو تمہارا ماتم دیکھتا نہیں. تمہارے ہر حلقے میں مہدی موجود ہے, تمہاری عزاداریاں اس کے وجود اقدس کی برکت سے جاری ہیں. اگر اس کا دست شفقت نہ ہو تمہاری عزاداری جاری نہیں رہ سکتی. بے بقائے بقیت دنیا ہے. یار دعا کرو وہ آئے, ماتمی خوشیاں منائے. خوشیوں کا دور آنا ہے اور بڑا طویل آنا ہے. اس لیے تو ڈاکٹر بن کہتا ہے, اس سے پوچھا گیا نا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر بن عیسائی ہے, ایک کمال محقق نے یہ بات لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بن کہتا ہے جب اس سے پوچھا گیا یہ خوشی, اس نے کہا تم سمجھتے ہو کسی بندے کو بیٹھے بیٹھے پرائز بانڈ نکلا ہے خوشی ہو جائے. وہ کہتے ہیں یہ خوشی نہیں, کیونکہ جب تک پیسے رہیں گے تب تک خوشی, پیسے ختم بیٹا نہیں بیٹا نہیں بیٹا نہیں بیٹا نہیں, بیٹا آیا ذرا بڑا ہونا شروع ہوا, باپ کے مخالف ہوا, خوشی ختم. باپ کہتا ہے یہ تو چنگا سی تو نہ ہونا, ایسے ہے, خوشی ختم. یہ مل جائے وہ مل گئی, ختم. عید عید عید, چاند چاند چاند, عید آئی, خوشی ختم. ڈاکٹر بن سے کسی نے پوچھا ڈاکٹر بن تو بتا خوشی کا مفہوم کیا ہے. اس نے کہا خوشی کا مفہوم یہ ہے جب خوشی ہو اس سے صرف ایک طبقہ خوش نہ ہو, زمین بھی خوش ہو. شاباش شاباش, آسمان بھی. مہربانی, یہ حیدری برادران خصوصاً آپ کے لیے یار غور فرمائیے گا, بڑی دور سے بیٹھے ہو. زمین بھی خوش, آسمان بھی خوش, کائنات کا ذرہ ذرہ خوش. نمبر 1. نمبر 2, خوشی کی تعریف یہ ہے جو عارضی نہ ہو.
اس سے زیادہ کھول کے میں آپ کی خدمت میں کیا بیان کروں؟ مہربانی یار، ماتمیوں ناراض نہیں ہونا، آرام سے سوچنا، ٹھنڈے دل سے سوچنا. ہاں دل تو کرتے ہیں ہم مہدی ہے تو ہم ہلکا بنا کے ماتم کر کے دکھائیں. بابا وہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے. دعا کرو سردار آئیں ہلکا بنا کے خوشیاں کریں. خوشیاں بھی ایسی ہوں سبحان اللہ، مومنوں کا دل ٹھنڈا ہو. مومن جا کے سلمان کو کہے سلمان ہمارا دل ہے علی تو سنا، علی تو سنا. جناب سلمان مولا علی شروع کریں، فواد شاہ جائے لفافہ پکڑ کے، وقت کا پتہ ہی نہ چلے، کوئی پتہ نہ چلے. علی شروع ہوا، ختم ہونے کا نام ہی نہیں. مومن بھی راضی خوش ہے، ان کا دل ہے اور علی سنے اور علی سنے اور علی سنے. فواد شاہ جی سنانے کے بعد سلمان کے پاس گئے. سلمان یہ نیاز ہے. سلمان کہنے لگے کیا ہے؟ کہنے لگے یہ نیاز ہے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ لفافہ کھولو دیکھے پیسے کا. فواد اٹھا پیسے. میرا علی اتنا کمزور نہیں جو پیسوں میں بک جائے.